11 माह کے بچے کی ماں کو زندہ جلا دیا گیا۔ نہ تو یہ کسی فلم کی داستان ہے، نہ کوئی گاؤں کی پرانی کہانی، بلکہ یہ ظلم ہمارے آج کے دور میں ہوا ہے، ہماری سوسائٹی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ ظلم ہوا ہے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی 28 سالہ ثانیہ بی بی کے ساتھ، جس کو اس کے اپنے محافظوں نے ہی زندہ جلا دیا۔ وہ لوگ جن پہ ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کی، وہی اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ عید کا دوسرا دن ثانیہ کے لیے قیامت بن گیا جب گھر میں ایک معمولی سے اختلاف پہ تلخ کلامی شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس کے سسر نے گالم گلوچ شروع کر دی اور ثانیہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ثانیہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کے گھر سے باہر مدد کے لیے بھاگی۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بستی ہی درندوں کی تھی۔ ثانیہ جب بچے کو لے کے گھر سے باہر بھاگی ہے تو اس کا مجازی خدا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، اسے بالوں سے گھسیٹ کے وہ گھر کے اندر لے آیا، اس گھر میں جہاں اس کے لیے موت تیار کی جا رہی تھی۔ گھر لے جانے کے بعد ان درندوں نے ثانیہ پہ بے رحمی کی انتہا کر دی، بے دردی سے اسے پیٹا، اتنے برے طریقے سے مارا جیسے وہ انسان ہو ہی نہ، کوئی بے جان چیز ہو۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس پہ تو انسانیت ہی لرز جائے۔ انہوں نے اس مظلوم سے اس کا بچہ چھینا اور اس پہ پیٹرول چھڑک دیا اور آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد وہ ثانیہ کو کمرے میں بند کر کے باہر چلے گئے۔ ایک ممتا وہاں تڑپتی رہی، چیختی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ پھر جب درد حد سے بڑھا اور اس مظلوم کی چیخوں کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر جانے لگی تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے آ کر آگ بجھائی۔ آگ بجھانے کے بعد بھی اسے اسی کمرے میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ وہ پانی مانگتی رہی، کہتی رہی مجھے ہسپتال لے جاؤ، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ 2 گھنٹے تک وہ کمرے میں تڑپتی رہی، سسکتی رہی، لیکن کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا۔ 2 گھنٹے بعد ان لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگ گیا کہ اگر یہ یہیں فوت ہو گئی تو پولیس نے آنا ہے اور ان کے سارے کارنامے کھل جانے ہیں، اس لیے وہ اس کو لے کے ہسپتال چلے گئے۔ ثانیہ کو جب ہسپتال لے کے جایا گیا تب بھی اسے مارا گیا۔ جلے ہوئے مریض کو کوئی پتھر دل بھی دیکھ لینا تو اس کا بھی دل پگھل جائے، لیکن ان ظالموں کا دل ادھر بھی نہیں پگھلا۔ راستے میں اسے مارا، اسے دھمکی لگائی کہ اگر تم نے ادھر جا کے سچ بتایا تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی جلا دیں گے۔ ثانیہ جس کا سارا جسم پہلے جل چکا تھا، یہ باتیں سن کے اس کے دل پہ کیا گزری ہے تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن وہ ان کے تشدد سے دب گئی اور ہسپتال میں جا کے اس نے یہی بتایا کہ سلنڈر پھٹا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہسپتال میں دوران معائنہ ڈاکٹروں نے یہ بات محسوس کی کہ جسم پہ جلے کے علاوہ تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں، سر پہ چوٹ کے نشانات بھی موجود ہیں، تو انہوں نے تحقیق شروع کر دی اور جب تحقیق کی تو اصل بات سامنے آ گئی۔ جب سچ سامنے آیا تو پولیس کو بلایا گیا، اس کے شوہر اور سسر کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کارروائی کا آغاز شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ثانیہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، وہ اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی، لیکن اسے مار دیا گیا۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک ہماری معصوم بیٹیاں، مائیں، بہنیں اس تشدد کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ ثانیہ بی بی یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا معاشرہ ایسی ہزاروں کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی یہ نور مقدم کے روپ میں قتل ہو جاتی ہے، کبھی قرۃ العین بن کے مار دی جاتی ہے، اور کبھی فاطمہ، شازیہ اور حمیرہ بن کے خاموش کر دی جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ فرعون مر گیا، یزید دفن ہو گیا، نہیں، ان کے نظریات آج بھی زندہ ہیں، ان جیسے درندے آج بھی ہمارے بیچ گھوم رہے ہیں۔ اور جب کبھی بھی ثانیہ کی کہانی سامنے آتی ہے، قرۃ العین کی کہانی سامنے آتی ہے، نور مقدم کی کہانی سامنے آتی ہے تو ہمیں یزید اور فرعون یاد آتے ہیں۔ ظلم کی وہی داستانیں ہیں، بس چہرے بدل گئے ہیں۔ لڑکیوں کے ماں باپ سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو صبر ضرور سکھائیں، لیکن جب آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس آ کے کہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، خاموش نہ رہیں، ان کی فریاد سنیں، ان کے لیے کھڑے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے جیسے ثانیہ کے ساتھ دیر ہوئی۔ اور لڑکوں کے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت ضروری پیغام ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے تو آج ہی اسے سدھاریں، اس کی چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کو اگنور مت کریں، کیونکہ اگر کل یہ خطا اس سے ہوئی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اور میری بیٹیوں، ہاں صبر ضرور کرو، لیکن اگر کوئی تم پہ ہاتھ اٹھائے، تشدد کرے تو اپنے گھر والوں کو ضرور بتاؤ، قانون سے رجوع کرو، کیونکہ خاموشی ظالم کو اور بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں میرا ایک سوال ریاست سے ہے، آخر کتنی ثانیہ، نور اور فاطمہ مریں گی تو ہمیں ہوش آئے گا؟ ڈومیسٹک ابیوز والی عورتیں سالوں عدالتوں میں ذلیل ہوتی ہیں، اس کے بعد کیس واپس لے جاتی ہیں اور گھر میں جا کے ان پہ پھر تشدد ہوتا ہے، کوئی بھی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیں، ان عورتوں کی ایک الگ سے عدالت بنائی جائے جہاں فاسٹ ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے ان کی شکایات کو سنا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ پاکستان میں ڈومیسٹک ابیوز دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ سال 2023 میں 63,000 کیسز ڈومیسٹک ابیوز کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ تو وہ تعداد ہے جنہوں نے اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت کی۔ خاموش عورتوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ قانون، خاندان اور معاشرہ اپنے آپ کو بدلے، ورنہ روزانہ ہی ایک نئی ثانیہ کی کہانی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کردار میں ہمارا کوئی قریبی بھی شامل ہو۔
آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔